السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک انسانیت نے ترقی کا جو سفر طے کیا وہ تو آنے والے دور کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ نسل انسانی کا مستقبل کیا ہوگا، انسانیت کے لیے بہت ہی نازک صورتحال ہے۔ انسان تیز رفتار تبدیلی کے سامنے ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے۔ اس سے پہلے ایسے مرحلہ انسانی تاریخ میں کبھی نہیں آیا۔ انسانیت کا مستقبل دو انتہاؤں کے درمیان لٹکا ہوا ہے۔ یہ ترقی سے بھرپور جنت ہو سکتا ہے یا پھر قیامت خیز تباہی میں انسانیت کا خاتمہ۔ ہمیں جن خطرات کا سامنا ہے وہ بہت بڑے ہیں۔ انسانیت کے مستقبل کے حوالے سے روایتی مایوسی کے باوجود اس بات کا قوی امکانات ہے کہ انسان نہ صرف آنے والی صدیوں میں مزید پروان چڑھے گا بلکہ لامحدود ترقی کے بلندیوں کو بھی چھوئے گا۔ کوئی نہیں جانتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن آگے 3 بڑے واضح امکانات ہیں جن میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پہلا امکان ہے مکمل خاتمہ۔ یہ ایک ایسے منظرنامے کی نمائندگی کرتا ہے جہاں ایک بڑی تباہی منڈلا رہی ہے۔ دوسرا امکان جزوی تباہی کا ہے۔ اس میں انسانیت ناپید ہونے سے تو شاید بچ جائے، لیکن اس صورت میں انسان ایک خاص حد تک ہی ترقی کر پائے گا۔ تیسرا امکان ہے کہ انسان ان سب کائناتوں کو تسخیر کر لے گا۔ اس مقام پر انسانیت مکمل اپنے عروج پر ہوگی۔ اس کی آبادی کئی گنا بڑھ چکی ہوگی اور یہ ایک ناقابل تفسیر شکل اختیار کر چکا ہوگا۔ مستقبل کا ادراک آنے والے ممکنہ خطرات کی تصویر واضح کر دے گا۔ ہماری اس زمین کے لیے اور ہمارے لیے نسل انسانی کی بقا بہت ضروری ہے۔ تباہی انسانیت کے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ ہمارے آباء و اجداد آسمان سے برستے شہاب ثاقب، زمین کے برفانی ادوار، بڑے آتش فشاں اور جان لیوا وباؤں کے باوجود نسل انسانی بچانے میں کامیاب رہے۔ انسانیت کے لیے بدترین خطرات میں سے کوئی بھی خطرہ مادی دنیا میں سے نہیں ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ خطرہ اپنے آپ سے ہے۔ جمہوری ہتھیاروں کی آمد کے بعد سے اپنے ہاتھوں اپنی تباہی کا خطرہ دوسرے تمام خطروں پر حاوی ہو چکا ہے۔ کچھ اندازوں کے مطابق انسانوں کے ناپید ہونے کا خطرہ اب قدرتی وجوہات سے 300 گنا زیادہ بڑھ چکا ہے۔ فیوچر آف لائف انسٹی ٹیوٹ ہماری بقا کے لیے 4 بنیادی خطرات کی نشاندہی کرتا ہے: جمہوری جنگ، موسمیاتی تبدیلی اور بائیو ٹیکنالوجی مصنوعی ذہانت۔ ان خطرات کی گہرائی کو درست طور پر ناپنے کے لیے ہمیں ان خطرات کی ممکنہ بدترین انجام کو بھی اپنے سامنے رکھنا ہوگا۔ ایک بڑے لیول کی ایٹمی عالمی جنگ درجہ حرارت کو 10 ڈگری تک ٹھنڈا کر دے گی۔ اس جنگ کے بعد 63% انسانی آبادی ختم ہو چکی ہوگی۔ جمہوری ہتھیاروں کو کم کرنے میں اگرچہ کافی پیش رفت ہوئی، لیکن تقریباً 10,000 واحڈز اب بھی موجود ہیں۔ اسی طرح ہم اگلی صدی کے اوائل تک زمین کی درجہ حرارت کو تقریباً 2.7 ڈگری تک بڑھانے کے راستے پر ہے۔ 1 ارب لوگ بے گھر ہو جائیں گے۔ بدترین صورتحال یہ ہوگی کہ ہم فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کے بڑھنے کے عمل کو ایکٹیویٹ کر دیں گے، جس سے آنے والے صدیوں میں زمین کا درجہ حرارت 12 سینٹی گریڈ تک بڑھ جائے گا۔ بائیو ٹیکنالوجی بڑے بحران جیسے کہ خوراک کی کمی اور بیماریوں سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن دوسری طرف یہ چند لوگوں کو عالمی تباہی پیدا کرنے کی طاقت بھی دیتی ہے۔ تھیوری کے مطابق کسی لیبارٹری میں تیار کیا گیا جان لیوا جراثیم دنیا میں عالمی جنگ سے زیادہ تباہی مچا سکتا ہے، لیکن ان سب خطرات سے بڑا خطرہ مصنوعی ذہانت ہے۔ یہ اتنا بڑا خطرہ ہے جس کی تباہی ناپنا بھی ناممکن ہے۔ یہ شاید انسانی تاریخ کا پہلا خطرہ ہوگا جس کو شاید ہم شکست نہ دے پائے۔ یہ انسان کا طاقتور اتحادی بھی بن سکتا ہے، یا پھر یہ انسانیت پر قابو پا کر دنیا کے وسائل پر قبضہ کر لے گا اور انسانیت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گا۔ خطرات کے اس ابھرتے ہوئے منظرنامے کو سمجھنا سب سے اہم چیلنج ہے جس کا ہم نے اب تک سامنا کیا۔ جیسے جیسے انسانیت مزید ترقی کرے گا تو مزید نئے غیر متوقع خطرات سامنے آئیں گے۔ تاہم یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ اگرچہ یہ خطرات کا بھی انسانی المیوں کا باعث بن سکتے ہیں،
لیکن اس کے نتیجے میں ہماری مکمل نابود ہونے کا امکان نہیں ہے۔ انسان وہ جانور ہے جس کی نسل کو معدوم ہونے کا سب سے کم خطرہ ہے۔ انسانوں کی وسیع اور مختلف براعظموں میں پھیلی بڑی آبادی بھی انسانوں کی نابود ہونے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ انسان زمین کے ہر کونے میں موجود ہے، ہر صحرا سے لے کر ریگستان تک انسانوں کی آبادی ہے۔ دنیا سے الگ تھلگ جزیرے جو عالمی آفات کی صورت میں قدرتی پناہ گاہیں ہیں۔ اگر 9.99% انسان کسی بڑی آفت کے نتیجے میں ختم بھی ہو جائے، تب بھی انسانوں کی 80 لاکھ آبادی بچ جائے گی۔ یہ وہ تعداد ہے جو انسانی تاریخ کی بیشتر تعداد سے زیادہ ہی ہے۔ اگرچہ انسان ایک سست رفتار جانور ہے، لیکن پھر بھی اس نے ارتقاء کے لیے کبھی قدرتی رفتار پر اتفاق نہیں کیا۔ ٹیکنالوجی نے انسان کو وہ طاقت دی ہے جس سے اس نے اپنے ارتقاء کی رفتار کو کئی گنا بڑھا لیا ہے۔ انسانی بقا میں اہم کردار انسان کے وسیع غذائی مینیو کا بھی ہے۔ مطلب انسان کے پاس زندہ رہنے کے لیے خوراک کے وسیع ذرائع موجود ہیں۔ ماضی میں کئی جاندار اس لیے بھی ختم ہو گئے کیونکہ ان کے خوراک کے ذرائع ختم ہو گئے۔ آج انسانیت کا خاتمہ صرف ایک مرکزی سوال پر ٹکا ہوا ہے، اور یہ کہ انسانی تہذیب کتنی لچکدار ہے، انسان کتنی تباہی برداشت کر سکتے ہیں اور پھر بھی ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔